اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوہ صلوات بھیجئے محمد علی محمد پر آپ سے درخواست کریں گے جن مرحومین کے نام لیے گئے ان سب کے لیے اور اپنے بھی مرحومین اور شہداء کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا صلوات عنایت فرما دیجیے محمد علی محمد اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے گا عزیزان محترم پہلے ایک اعلان ضروری سمجھتے ہیں اور انشاءاللہ آخر میں بھی خدا توفیق دے گا پھر اعلان کریں گے سیلاب زدگان کے لیے آپ کو معلوم ہے بارش گزر جائے گی سیلاب بھی گزر جائے گا لیکن جو علمی ہیں یہ مہینوں تک رہیں گے کیونکہ ان کا کوئی پوچھنے والا تو ہے نہیں آپ کو معلوم ہے جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ اور ہم مل کر ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں جو کر سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق میں نے کل بھی اعلان کیا تھا کہ یہ سوچے سمجھے بغیر میں نے عرض کیا کہ مظلوم مظلوم ہوتا ہے مجبور مجبور ہوتا ہے اس کا کوئی مذہب فرقہ نہیں دیکھا جاتا جو مصیبت میں ہے جو ہم اس کے لیے کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے ہر جگہ میں کراچی سے شروع ہوا ہوں جہاں بھی جا رہا ہوں مجلس میں اپنے پر لازم سمجھتا ہوں واجب سمجھتا ہوں کہ ان مظلوموں کا ذکر ضرور کروں اور لوگوں کو موٹیویٹ کروں اس طرف کہ جو مدد ہو سکتی ہے ان کی کیجیے کل بھی میں بیٹھا تھا انشاءاللہ زندگی رہی آج بھی میں کیمپ میں بیٹھوں گا تھوڑی دیر تک بیٹھوں گا اسی لیے بیٹھتا ہوں کہ چلو مجھے دیکھ کے لوگ آ جائیں گے ذرا اور بھی 2-4 لوگ آ جائیں گے جہاں تک ہو سکتے ظاہر ہے ہم انسان ہیں جو ہمارے بس میں وہ کر سکتے ہیں المیہ بہت بڑا ہے اور ظاہر ہے کہ اچانک قصہ نہیں ہوا وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بہانے بازیاں ہو رہی ہیں کیا وہ یہ اتنی بڑی بارش ہی کبھی نہیں ہوئی اتنا بڑا سیلاب کبھی نہیں یہ کہو کہ تم کم بختوں نے اتنے سال تک کیا کچھ نہیں اپنی نااہلیت پہ پردے کیوں ڈالتے ہو یہ کہو کہ تم نے 70-74 سال میں سوائے تباہی بربادی پھیلانے کے کچھ کیا ہی نہیں سب جگہ آتے ہیں سیلاب دنیا میں کہاں مصیبتیں نہیں آتی زلزلے نہیں آتے کیا سب جگہ آتے ہیں امریکہ میں یورپ میں سب جگہ سیلاب آتے ہیں تباہی بھی ہوتی ہے لیکن انتظام تو ہوتا ہے نا ان لوگوں کے لیے جو لوگ مصیبت میں آ جائیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ وہ بے یار و مددگار چھوڑ دیے جائیں ہوتا تو ہے نا ٹھیک ہے اچانک آفت آتی ہے سب جگہ آتی دنیا کہاں نہیں آتی دنیا میں لیکن بھائی وہاں انتظامات تو ہوتے ہیں نا لیکن ہم وہ بدنصیب لوگ ہیں اس معاملے میں ہر دفعہ یہی سوچتے ہیں کہ اب اچھا ہوگا اب اچھا ہوگا اب اچھا ہوگا اس اچھے کے چکر میں بیڑا غرق ہو گیا ہمارا صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر 12 یہ تو روز کا رونا ہے نہ میرے کہنے سے کچھ ہوتا ہے نہ ان پہ کوئی اثر ہونے والا ہے آپ جانتے ہیں وہ ایسے لوہے کے کان ہیں ان پہ کوئی چیز اثر ہی ڈھیٹ لوگ یہ ڈھیٹ کا لفظ اب ایسا ہو گیا بالکل بیکار ان کے لیے نہ اس کے بھی کوئی فائدہ نہیں رہا خیر ہم اپنے مضمون کی طرف آتے ہیں صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر بات ہو رہی ہے بات ہو رہی تھی کہ جناب ابراہیم سے قریب تر وہ لوگ ہیں یعنی جناب ابراہیم تو ایک علامت ہے نا یعنی انبیاء سے قریب تر وہ لوگ ہیں ائمہ سے قریب تر وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کرتے ہیں ان اولی الناس بابراہیم للذین اتبعوا ابراہیم کے قریب ترین وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کرتے ہیں اور یہیں سے کل ہم نے بات کو چھوڑا تھا وہاں سے آغاز کرتے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اللہ نے اپنے حبیب سے بھی یہی فرمایا کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ تمہارا سچا نہیں ہو سکتا جب تک تم رسول کا اتباع نہ کرو ہماری بات ہو رہی تھی اتباع اور اطاعت اب یاد آ گیا سارا
کل کا انشاءاللہ جو لوگ حاضر تھے انہیں کہ اطاعت الگ چیز ہے، اتباع الگ چیز ہے۔ اطاعت احکام میں ہوتی ہے نا، جو بھی احکام ہے آپ مانے وہ اطاعت۔ اللہ نے فرمایا یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ ہے اتباع، یہ ہے اطاعت۔ اتباع کیا ہوتا ہے؟ اتباع ہوتا ہے اعمال میں، احکام اور اعمال، یعنی سیرت کہہ لیجیے، آسان لفظ آپ کے لیے دے دیں گے۔ اتباع کس میں ہوتا ہے؟ سیرت میں ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں نے کنی کترانے کی کوشش کی تاکہ ہر چیز میں اتباع نہ کرنا پڑے، تو کیا بہانہ لے کر آئے؟ ہم جیسے، یعنی جیسے ہم سوتے ہیں ایسے وہ سوتے ہیں۔ حالانکہ روایات ہے کہ اگر معصوم سو بھی رہا ہو تو اس کا دل جاگ رہا ہوتا ہے، اس کا دل، آنکھیں بند ہو دل جاگ رہا ہے، یعنی یہ کتنا بڑا اشارہ ہے خود۔ جب وحی آتی ہے تو رسول ہے، وحی نہیں آتی تو ہم جیسے، باقی کام انہیں نے ہم جیسے معاذ اللہ کیے ہیں۔ تو پھر سیرت کیا ہے؟ پھر سیرت کا کیوں شور مچایا ہوا ہے؟ پھر سیرت النبی کیا چیز ہے؟ سیرت کا مطلب یہ ہے کہ حضور جو عمل انجام دیتے چلے جا رہے ہیں، احکام کے علاوہ بھی تو انجام دے رہے ہیں نا۔ ہر وقت نماز تو نہیں ہے، ہر وقت روزہ تو نہیں ہے، حج تو نہیں ہے، زکوٰۃ تو نہیں ہے، خمس تو نہیں ہے، جہاد تو نہیں ہے۔ باقی زندگی کیا ہے؟ کہ یہ باقی زندگی سیرت ہے، یعنی اس میں اتباع کرنا ہے، اتباع رسول۔ سارے احکام کو پابند کر دیا مشیت نے کہ کوئی اطاعت قابل قبول نہیں ہے جب تک رسول کے سیرت میں اتباع نہیں کرو گے، ہے نا؟ یا صراحتاً قرآن مجید فرمائے، صراحتاً قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتباع کرو، اطاعت تھوڑی اتباع کا حکم ہو رہا ہے۔ یعنی جتنے بھی احکام پہ آپ عمل کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں جب تک اتباع رسول نہ ہو جائے۔ اتباع رسول کا آپ بتا دیں اور وضاحت کر دیں۔ اتباع رسول کا مطلب یہ ہے کہ اگر رسول کسی موقع پہ ایک واجب حکم کو معطل کر دے، انجام نہیں دینا، ارے بھائی واجب ہے کیوں نہیں انجام دوں؟ مثلا روزہ ہے، روزے سے ہے انسان، واجب ہے روزہ رکھنا، اطاعت ہے نا، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے افطار کر لیا اور سب کو کہا افطار کر لو۔ اب کوئی کھڑا ہو کے یہ کہتے کہ نہیں جی میں تو نہیں کھولوں گا، واجب روزہ کیسے کھول لوں گا؟ بدر میں ہوا تھا نا حد ترخص، جیسے ہی قراص کی اللہ کے رسول نے فوراً حکم دیا روزہ کھول لو۔ اب لوگ تو ہو گئے یہ کیا بات ہوئی واجب، یہ کیا بات ہوئی؟ تجھے بتایا کس نے کہ روزہ واجب ہے؟ بتایا کس نے روزہ واجب ہے؟ بس کیا ہوا؟ اتباع میں پیچھے رہ گئے۔ صلح حدیبیہ بھئی بعد میں مان لی، کوئی بات نہیں، مان لی، ہم یہ عیب تھوڑی نکال رہے ہیں، برائی تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو تاریخ کا واقعہ بتا رہے ہیں، تاریخ کے واقعات کی طرف اشارے کر رہے ہیں جو آپ نے لکھے ہیں بھائی، ہم انہی واقعات کی طرف صرف اشارے کر رہے ہیں۔ اب اشارے بھی برے لگ جائیں تو میں کیا کروں بھائی؟ پھر میں کہاں جاؤں؟ کہاں سے لاؤں واقعات؟ آپ کی لکھی ہوئی تاریخوں سے ہی تو لوں گا۔ صلح حدیبیہ میں بھائی نکلے کاہے کے لیے؟ اتباع کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں بس صلح ہو گئی، واپس چلیں گے یہاں سے۔ ارے بھائی ہم سے تو کہا تھا وہاں جائیں گے، ہم سے تو فرمایا تھا کہ بشارت ہو گئی، ہم سے تو آگے بتایا کہ اللہ نے فرما دیا اللہ نے جاؤ گے مکہ تمہارے لیے، یہ تھوڑی کہا تھا کہ اسی سال ہو جائے گا، یہ تو تمہارے امتحان کے لیے رکھا تھا کہ اس سال نکلو معلوم تو ہو کہ اتباع کون کرتا ہے۔ اتباع کی بات تھی نا وہاں نہ نماز کا حکم نہ کچھ، وہاں تو اللہ کے رسول نے فرمایا بس احرام کھول لو، حالت احرام سے باہر آ جاؤ، قربانی کے جو جانور اپنے ساتھ لائے یہیں پہ ذبح کر دو اور تقصیر کر لو، ہے نا، حلق کی جگہ کیا کرو؟ تقصیر کرو اور واپس ہو جاؤ۔ اب جناب مسلمان تو تاریخ ہے، یہ سب کے ناراض کسی مراد ناراض کا بھی لفظ ذرا گرا گزرے گا سماعتوں پہ لوگوں کی، وہ ناراحت ہو گئے، یعنی اچھا نہیں لگا، منہ بن گئے۔ بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی یہ کیا بات کیا ہوئی؟ یہی تو تمہارے لیے امتحان رکھا ہے کہ اتباع کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو۔ اتباع کرنے والی کی پیشانی پر تو شکن نہیں آئی، جو اتباع کر رہا تھا اس کی پیشانی پہ تو شکن نہیں آئی، حالانکہ پیشانی پہ شکن تو اسی کی آنی چاہیے تھی۔ جنگیں وہ جتوا رہا ہے، مال غنیمت اس کی وجہ سے مل رہا ہے، فتوحات اس کی وجہ سے ہو رہی ہیں، بڑے بڑے پہلوانوں کو وہ زیر کر رہا ہے، عمرو ابن عبدود کو وہ مار چکا ہے نا، یہ سارے کام وہ کر چکا، بدر احد خندق یہ سب ہو چکی، چلو خیبر ابھی نہیں ہوئی، اگلے سال ہو جائے گی۔
تو اس کو زیادہ تو اس کو ناراحت ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول میں ساتھ ہوں، ذوالفقار بھی ساتھ ہے، لیکن نہیں وہاں تو نہیں. کیوں؟ اتباع ہے نا، اتباع. جو مزاج رسالت کا آشنا ہے وہ جانتا ہے کہ رسول اپنی مرضی سے تھوڑی کہہ رہا ہے. رسول جو کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے کر رہا ہے، اور یہی تو امتحان ہے کہ اتباع کی منزل میں کون کون کامیاب ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد. اچھا، ہر روز میرا ایک وظیفہ ہے کہ 2-4 بچوں کو میں کہتا ہوں بھائی موبائل بند کر لو، مگر باز نہیں آتے. اب مجھے کوئی اس کا بتائی علاج کیا کروں. میں ڈسٹرب ہوتا ہوں بیٹا، ڈسٹرب ہوتا ہوں. آپ کا کھیل ہے، آپ کے ہاتھ میں کھلونا ہے یہ. اس کھلونوں کو گھر پہ رکھ کے آؤ یا جیب میں رکھو بند کر کے، مشکل میں ڈال دیتے ہو. آپ کا کھیل ہے، آپ نے بھی ڈالنا ہے. فیس بک پہ ڈال دی اپنی طرح، یہاں ڈال دی وہاں ڈال دی، یہ ہو رہا ہے، آپ کا کھیل ہو رہا ہے. میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. میں بہت بڑا خطیب نہیں ہوں بھائی، میں معمولی سا خطیب ہوں. مجھ پہ رحم کرو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ہوتے ہوں گے بڑے بڑے خطیب نہیں ڈسٹرب ہوتے، میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں ڈسٹرب ہو جاتا ہوں. موبائل نہیں چلائیں اپنے، لیکن یہ ہو رہی نا، بن رہی ہے، یہاں سے لے لیجیے گا، لیکن جلدی ہے، جلدی بریکنگ نیوز کی. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد. شکریہ بیٹا آپ کا، جزاک اللہ، آپ نے مجھے سہارا دے دیا. ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اتباع 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 سیرت میں. کیوں بھاگ رہے ہو اتباع سے بھائی؟ اتباع سے اس لیے بھاگ رہے ہیں کہ جس دروازے پہ اللہ کا رسول رک رہا ہے وہاں رکنا پڑے گا. جس دروازے پہ سلام کر رہا ہے وہاں سلام کرنا پڑے گا. اسی سے تو بچے نا، جسے اپنا گوشت، اپنا خون، اپنی جان، اپنی روح قرار دے رہا ہے، ان سے محبت کرنا پڑے گی. سمجھ میں؟ اتباع اتباع اتباع. بتا رہے اللہ کا رسول، بیٹی آ رہی ہے، تشریف لاتی ہے، اور ایک بار کا نہیں ہے جناب. یہ سیاہ ستہ میں موجود ہے روایت، پہلے بھی پڑھی ہوگی لیکن آج ہمارے مضمون سے مطابقت رکھ رہی ہے تو پیش کریں گے. اتباع ہے کیا؟ سنت الگ ہے، اتباع یہ بھی فرق سن لیجئے آپ. سنت الگ ہے. کوئی کہہ دے نا وہ سنت تو ہے، سنت اتباع کا نہیں، نہیں، سنت الگ ہے. ابھی تعریف بتا دیتے سنت کی. سنت الگ ہے، اتباع احکام الگ، سنت الگ، اتباع الگ. الگ الگ چیزیں ملاؤ مت، جبھی تو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، مغالطے پہ ڈال دیتے ہو، سب چیز کو ایک ساتھ ملا دیتے ہو کہ سنت. اگر سنت ہے تو بتاؤ، اب لاؤ سنت. سنت کیا کہتے ہیں جناب؟ سنت اسے کہتے ہیں کہ جو فعل رسول نے انجام دیا وہ سنت ہے. ایسے ہی ہے نا، جو فعل، حالانکہ اس میں بھی پھنس جاتے ہیں آگے جا کے، لیکن چلو مان لیا تھوڑی دیر. ہمارے یہاں سنت کیا ہے؟ معصوم. صرف رسول نہیں، علی، حسن، حسین. اسی لیے ہمیں کہتے ہیں سنت معصوم. سنت معصوم. ہمارے یہاں سنت کا سفر رکا نہیں. کیوں؟ زمانہ بدلتا جائے گا، حالات بدلتے جائیں گے، تو ہر زمانے میں ایک ایسا ہونا چاہیے، ایک ایسی ہستی، ایک ایسا رہنما کہ جس کا ہر عمل سنت رسول بنے. یہ یقین تو ہونا چاہیے نا کہ اس کا اتباع کریں، جس کا ہر فعل، ہر قول کیا ہو؟ رسول کا عمل کہلائے گا. ہر زمانے میں تو خدا کا شکر ہے کہ ہم نے اس سلسلے کو جاری رکھا، چھوڑا تو نہیں. لیکن چلیے، سنت، رسول نے جو فعل انجام دیا، رسول نے جو فرمایا، آیات کے علاوہ سنت، سنت، یہ سب سنت ہے. اور رسول کے سامنے ایک فعل انجام پایا، رسول راضی رہے، سنت. ٹھیک ہے، سنت ہے. آئیے اب سیاہ ستہ میں فرمایا جاتا ہے کہ جب بھی، ایک بار نہیں، جب بھی رسول کی بیٹی تشریف لاتی تھی، اللہ کے رسول اپنے مقام سے کھڑے ہو جاتے تھے. ایک بار کا واقعہ نہیں ہے، ایک بار نہیں، جب بھی آتی تھی، جب تشریف لاتی تھی اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے، احترام کرتے تھے اپنی صاحبزادی کا، اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. لفظ کیا ہے؟ اپنی جگہ پہ. قام الیہا ورحبہا، کھڑے ہو جاتے تھے اور مرحبا کہتے تھے، یعنی خوش آمدید.
فارسی میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اور اردو میں بھی وہی استعمال ہوتا ہے مرحبا کا ترجمہ کیا ہے؟ خوش آمدید. یعنی کھڑے ہو کر اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہتے تھے، فرماتے تھے، خوش آمدید فرماتے تھے، اور اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے تھے. کہاں بٹھا دیتے تھے؟ اپنی جگہ پہ، اپنی مسند پہ. رسول مسند رسالت پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے. مسند رسالت سمجھ لیجیے کیا ہے؟ جناب ام حبیبہ. آپ کہتے ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم کہتے ہیں سلام اللہ علیہا. ہمیں الزام نہ دو کہ ہم پورے خاندانوں کے دشمن نہیں. اگر خاندانوں میں کوئی ہیرا ہے تو ہم ہیرے کو الگ کر دیتے ہیں. یا کیوں نہیں بتاتے یہ فضیلت؟ اس لیے نہیں بتاتے، فضیلت بھی چھپا رہے ہیں. فضیلت چھپا رہے ہیں جناب ام المومنین کی. کیوں؟ اگر ان کی فضیلت بتائیں پھر مسئلہ آ جاتا ہے نا، مسئلہ آ جاتا ہے. پھر پردے اٹھنے لگتے ہیں، اس سے یہ گھبراتے ہیں، کہتے ہیں پردہ نہ اٹھاؤ، ہے نا. تو جناب ام حبیبہ سلام اللہ علیہا ام المومنین، کیا ہے یہ مسند؟ اس مسند کا مقام دیکھیے کہ ان کے بابا تشریف لائیں. جناب ام حبیبہ کے بابا ابھی کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے کہنے دو مسلمانوں. وہ واقعہ بتا رہا ہوں جب مسلمان نہیں تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، آئے تھے تجدید عہد کے لیے کہ وہ جو صلح نامہ حدیبیہ کا وہ بحال کر دیا جائے. لیکن قانون شکنی خود کی تھی، عہد شکنی خود کی تھی انہوں نے، لہذا نہیں مان ہی نہیں رہا تھا کوئی. تو گھر میں آئے کہ چلو ان کے گھر میں تو میری بیٹی ہے. یہ جو تاریخ کا واقعہ ہے جناب، اس کو کیوں چھپاتے ہیں؟ اس کو تو اپنے لوگوں کو بتائیں. کم سے کم فضیلت ہے ام المومنین کی، وہ فضیلت بھی نہیں بتا رہے ہو. تو جب گھر میں داخل ہوئے کہا ٹھہر جاؤ، بیٹھے نہ کہا ٹھہر جاؤ. ہٹا لی مسند، ہٹا لی مسند. وہ غالیچہ چھوٹا سا قالین کا ٹکڑا تھا جس پہ اللہ کے رسول تشریف فرما ہوتے تھے، جب اس گھر میں آتے ہٹا دیا. کہا یہ کیا کیا؟ کہا یہ مسند رسول ہے، اس پہ اللہ کا رسول بیٹھتا ہے اور تم ابھی تک کافر ہو، ابھی تک کافر ہو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ ہے مسند رسالت کہ اس پہ کوئی ایرا غیرہ بیٹھ نہیں سکتا. اور وہی فرماتے ہیں کہ جب بیٹی آتی تھی تو اللہ کا رسول ہمیشہ کھڑا ہو کے استقبال کرتا تھا، مرحبا کہتا تھا، اپنی جگہ پر بٹھاتا تھا 1 سے زیادہ بار. تو پھر سنت ہوا کہ نہیں ہوا؟ رسول فعل انجام دے رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ اس کو لکھ رہے ہیں تاریخوں میں، تو ہو گیا نا سنت. کوئی نہیں مانتا سنت، کوئی نہیں کہتا سنت. کیوں؟ اگر یہ سنت ہوتا تو ہر باپ پر لازم تھا کہ جب بیٹی آئے کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ بھئی اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اللہ کے رسول اپنی بیٹی، سنت ہے، اللہ کے رسول اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آپ بھی کھڑے ہو جائیے. لیکن نہیں، اس زمانے میں بڑے بڑے محترم والدین تھے، بڑی بڑی محترم اولادیں تھیں، لیکن کبھی ایسا نہیں ملتا کہ صاحبزادی اپنے گھر گئی ہوں اور بابا جان کھڑے ہو گئے ہوں. کہیں نہیں ہے نا ایسا. آپ دیکھ لیجئے، میرے بے شک الفاظ آپ کو برے لگ رہے ہوں، لیکن میں بڑے احترام سے نام لے رہا ہوں. دیکھ لیجئے آپ، کہیں بے احترامی نہیں ہونے دے رہا. ایف آئی آر کٹ جائے گی بھائی، مصیبت ہو جائے گی. تیار بیٹھے لوگ کان لگائے، پکڑو کوئی بات ایف آئی آر کاٹو، فوراً بولو تھانے پہنچو. کتنی احتیاط برت رہا ہوں، کتنے احترام سے ذکر کر رہا ہوں بھائی. اتنے احترام سے تو آپ بھی نہیں کرتے ذکر جتنے احترام سے میں کر رہا ہوں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں سلام اللہ علیہا. تو کون زیادہ محبت کرتا ہے، تو بھی یا میں؟ بات واضح ہوگی نا بھائی. میرے لوگوں کو برا لگ رہا ہے، لگتا رہے میرے اپنے لوگ ہیں، ان سے میں نپٹ لوں گا خود ہی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے جناب. تو سنت نہیں بنانا. اگر سنت ہے تو پھر قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہتا. اور آگے بڑھ کر بتا دوں، حسین حسن کھڑے ہوتے ہیں بہن کے لیے،
ثانیہ زہرا کے لیے کہیں سے بھی ڈھونڈ کے لیا ہو کبھی مولا کائنات اپنی صاحبزادی کے لیے کھڑے ہوئے ہوں؟ نہیں نا؟ ثانیہ زہرا کتنا بڑا مقام ہے، عالم غیر معلمہ نہیں، کیوں نہیں؟ ثانیہ زہرا ثانیہ زہرا ہے اور زہرا زہرا ہے۔ زہرا اور ثانیہ زہرا میں فرق باقی رکھنا ہے علی کو کہ وہ زہرا ہے، یہ ثانیہ زہرا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ چھپے ہوئے نہیں، سنت نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ اگر سنت ہوتا تو سب عمل کر رہے ہوتے آج تک کہ بھئی سنت رسول ہے۔ مسواک میں عمل کرتے نہیں کرتے، ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرتے، ہے نا؟ مسواک کریں گے، وہ رسول مسواک کرتے تھے۔ لباس بھی ویسا نہیں پہنیں گے، حالانکہ شلوار قمیض نہ کل عرب پہنتے تھے نہ آج پہنتے ہیں۔ پہنتے تھے؟ نہیں پہنتے تھے۔ کیا بتائیں، کیا کیا دل میں حسرتیں رہ جاتی ہیں، کچھ باتیں خود ہی سمجھ لیا کریں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہے عجیب ہے، عجیب ہے۔ وہ ایک صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں بیٹھے تھے، بہت بڑے نامور ہیں، ابھی حیات ہیں، وہ آج تک میں ان کو واقعات دلاتا رہتا ہوں۔ کہتے نہیں بھائی یہ کھیل ویل یہ سنت نہیں ہے۔ وہ سنت کیا ہے بھائی؟ وہ کہا سنت ہے تیر اندازی، گھوڑا دوڑانا، اونٹ دوڑانا۔ تو میں نے کہا بندر روڈ پہ گھوڑے دوڑاؤں گا یا اونٹ دوڑاؤں، کیا کروں؟ ابھی آپ جس پہ بیٹھ کے آئے گھوڑا ہے، اونٹ ہے، بیل ہے یا کار ہے، کیا ہے وہ؟ اپنا جب فائدہ سوجے تو سب ٹھیک۔ سوفا سیٹ کو آگ لگا رہے ہو سنت نہیں ہے، اور گاڑی میں بیٹھ کے آ رہا ہے وہ سنت ہے، پجیروں میں بیٹھ کے آ رہا ہے سنت ہے، مرسیڈیز میں بیٹھ کے آ رہا ہے سنت ہے، کورولا میں بیٹھ کے آ رہا ہے سنت ہے، لیکن اترتے ہی فوراً صوفے جلاؤ، کیوں؟ سنت نہیں ہے، زمین پہ بیٹھیں گے۔ اللہ کے رسول زمین پہ بیٹھتے تھے۔ خدا کے بندو، کہاں ہو، کس جگہ ہو، جبھی تو تماشا بنتا ہے دنیا میں مذہب کا۔ کہاں بچے گئے؟ اور مسئلہ اتنا ہے کہ صفائی ستھرائی سے رہو۔ مسئلہ کیا ہے؟ زمانہ بدلے گا، وسائل بدلیں گے، حالات بدلیں گے، حلال حرام دیکھو بس۔ جو دیکھنے کی چیز ہے وہ دیکھ نہیں رہا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام جو لقمہ کھا رہا ہوں، دوسروں کے منہ کا چھین کے بلیک میلنگ کر کے جو کھا رہا ہوں، اسے نہیں دیکھ رہا حلال حرام کو، ادھر دو چیزیں ڈھونڈ رہا ہے۔ تو اب سمجھ میں آئی بات کہ اس کا مطلب سنت نہیں تو پھر کیا ہے؟ کیا ہے یہ فعل؟ اتباع بتا رہے ہیں۔ سنت تو معلوم ہو گیا نا، اب بتا رہے ہیں اتباع، فرق تاکہ معلوم ہو جائے۔ یہ بی بی کی جب مجالس ہوتی ہیں، جماعت الاول جماعت ثانی، تو اس میں ہم تفصیل سے پڑھتے ہیں، لیکن ظاہر ہے اب یہاں تو محدود وقت ہے، مختصر وقت میں آپ کو مطلب بیان کر دیں گے انشاءاللہ تاکہ مطلب پہنچ جائے۔ اتباع کیا ہے اب یہ بتائے رہے ہیں۔ سنت معلوم ہو گیا، پس معلوم یہ ہوا کہ یہ فعل سنت نہیں ہے۔ اگر سنت ہوتا تو ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہوتا۔ پس حضور کا یہ قیام کرنا، کھڑے ہو جانا، استقبال کرنا بیٹی کی حیثیت سے نہیں ہے۔ اگر بیٹی کی حیثیت سے ہوتا تو سب پر لازم تھا اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ اس کا جواب کہاں ملے گا؟ اس کا جواب ملے گا وہاں، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے، جواب وہاں ملے۔ یا نہیں معلوم ہے کیا ہوا؟ آپ لوگ جذباتی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، آپ کے نعرے ہو جاتے ہیں مکس۔ ایک نعرہ لگائیے پتہ چلے کہ ہاں نعرہ لگا۔ یا اتنی بلند آواز سے صلوات بھی نائت فرما دیجئے گا۔ معلوم ہو گیا فاطمہ۔ اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، یہی بیان کر چکا ہوں۔ ام ابیہا کا معنی آپ کے سامنے، ام کے معنی خالی ماں تھوڑی ہے، وہ تو ظاہر ہے۔ یعنی اگر ظاہری احترام بھی ہے تو کس حیثیت سے ہے؟ کیونکہ میں اپنی اس بیٹی کو ماں کا درجہ دیتا ہوں، اس لیے احترام کرتا ہوں، کیونکہ ماں کے لیے کھڑے ہونا، ماں کا احترام کرنا۔ فاطمہ تو ام ابیہا، اپنے بابا کی ماں ہے، ظاہری معنی میں بھی احترام، کیونکہ ماں کا مقام دیا ہے، لہذا احترام ہو رہا ہے۔ نہیں،
باطنی معنی کیا ہے؟ یہ جزو رسالت ہے، یہ اصل رسالت ہے، یہ اپنے بابا کی اصل ہے۔ کا ایک معنی کیا ہے؟ اصل، 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 ام القرى، آبادیوں کی اصل۔ سمجھ میں آگئی بات؟ جڑ، جڑ کو کہتے ہیں عربی میں سے معنی، کا معنی اصل۔ ابیہا اپنے بابا کی اصل ہے، یعنی قیامت تک اگر یہ شجر پھلے پھولے گا، پھل دے گا، سبزہ دے گا، سایہ دے گا، تو یاد رکھنا اس درخت کی جڑ ہے فاطمہ۔ اور جڑ جتنی مضبوط ہو درخت اتنا مضبوط ہوتا ہے۔ اب سمجھے کیوں فاطمہ کو اصل قرار دیا؟ اس لیے کہ فاطمہ کے دم سے قیامت تک دین خدا سلامت رہے گا۔ پھر آپ دونوں کا نعرہ مکس ہوا، پھر الگ سے لگائیے ایک نعرہ کوئی۔ یا مولا سلامت ہے کہ آپ جانتے میرا مزاج، میں نعرے نہیں طلب کرتا، بس ایک ہی خواہش کرتا ہوں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ایک خواہش کرتا ہوں کہ جب نعرہ لگے نا تو پتہ چلے کہ نعرہ لگا نا، بس یہ خواہش ہوتی ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں کہ نعرے لگے، لیکن وہ ہوتا ہے کہ جب نعرہ لگے تو پھر معلوم ہونا کہ ہاں بھئی علی کا نعرہ لگا ہے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ آئیے، یہ مطلب جزاک اللہ، بھائی پانی دے دیا، ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، واہ واہ۔ علی 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 یا جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے، آپ سب کو سلامت رکھے، تمام مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ جزاک اللہ۔ میری تھکن دور کر دی، میں بولا تھکا ہوا رہا تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب سمجھ میں آگئی بات؟ وہ اصل کے معنی پہ تو میں تقریر کر چکا، میں تو آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ قیامت تک اگر دین سلامت ہے تو کس کے دم سے؟ ہاں، اب یہاں خطرہ ہو جائے گا، یہ کیا کہہ دیا FIR، تو میں علامہ اقبال کو کیوں نہ شامل کروں تاکہ دونوں کی FIR کٹے نا، میری کیوں؟ ہاں، اب تک ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا علامہ اقبال مر گیا کہ زندہ ہے، یہ جا کے کٹوا بھی دیں گے، بھئی ایک کوئی علامہ اقبال بھی ہے، اس کا بھی نام لکھو۔ جاہل ہے نا، جاہل جو ہے، جاہل ہے، بتا رہا ہوں آپ کو، وہ چلے بھی جائیں گے، کہیں گے مولوی حسن ظفر اور ایک اور ان کا علامہ اقبال، یا تو اس لیے میں اس کو شامل کر دیتا ہوں نا، شامل کر دیتا ہوں۔ میں نے ایسے بات تھوڑی کر دی آپ کے سامنے، کہتا ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے بارے میں قصیدہ سنا ہے نا آپ نے، پورا مجھے پورا یاد ہے، لیکن وہ آخری 2 شعر ضرور پڑھتا ہوں جب ذکر کرتا ہوں بی بی کا، وہ ضرور پڑھ، وہ آخری 2 شعر ہی تو ہیں۔ اس کافر نے کیا کہہ دیا، اس سے پہلے کہ تم کہو میں نے کہہ دیا، علامہ اقبال کو کافر کہہ دیا میں نے۔ بھئی تمہاری زبان میں کہا ہے، ہماری زبان میں کافر کے کچھ اور معنی ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ کیا کہہ دیا کافر نے، کیا کہہ دیا اس کافر نے؟ نام یاد رکھنا مولوی، FIR کٹوانے جانا۔ علامہ اقبال بھی ایک ہمارے ساتھ، خالی علامہ حسن ظفر نہیں ہے، علامہ اقبال بھی ایک ہمارے یہاں۔
وہ کیا کہتا ہے؟ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است۔ کہتا ہے اللہ کا دین جو ہے نا، آئین قانون اسلام، یہ میرے پیروں کی زنجیر بن گیا۔ رشتہ آئین حق یعنی وہ اللہ کا قانون، زنجیر پاست، میرے پیروں میں زنجیر بن گیا۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ است۔ اور بس مجھے پاس ہے اللہ کے رسول کے فرمان کا، یعنی وہ پاس، اس سے ڈرتا ہوں، پاس فرمان جناب مصطفیٰ۔ ورنہ میں کیا کرتا؟ کہتا ورنہ گردے تربتش گردی دمی، سجدے ہاں پر خاک اوپاشی دمی۔ ورنہ میں کیا کرتا؟ لحد فاطمہ، قبر فاطمہ، تربت فاطمہ، مزار فاطمہ کا طواف کرتا رہتا اور سجدے برساتا رہتا۔ ورنہ گردے تربتش گردی دمی، سجدے ہاں بر خاک اوپاشی دمی۔ سجدے کرتا رہتا۔ اب کٹواؤ، میں ہمیشہ اپنے ساتھ اقبال کا نام ضرور رکھتا ہوں کہ میری اکیلے کی نہیں کٹے، FIR 2 کی کٹے، علامہ اقبال کی بھی کٹنی چاہیے۔ یہ ڈھونڈتے پھرے علامہ اقبال کے لیے کہاں چھاپا مارا جائے، تو میں پتہ بتا دوں گا جب FIR کاٹیں گے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ سمجھئے؟ اصل کیوں یہی وہ اصل ہے، یہی وہ محور ہے جس کے اتباع کا حکم ہے۔ اگر یہ محور نہ ہوتی تو اس کے ذریعے سے تعارف نہ ہوتا، تعارف نہ ہوتا۔ یاد آ گیا جو کہنا چاہ رہا ہوں جملہ؟ تعارف اس کے ذریعے سے، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا، خدا کی قسم یہ تعارف کوئی کرا ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ وہی الہامی الفاظ ہیں جو جبرائیل کو نقل کیے گئے، جو جبرائیل کو بتایا گیا تعارف کراتے وقت۔ ورنہ انسان گڑتا، انسان کے تو طائر تخیل پہنچ ہی نہیں سکتا وہاں تک جہاں یہ بات کی جا رہی ہے۔ وہ تعارف کراتا رسول سے، وہ تعارف کراتا علی سے، وہ تعارف کراتا حسین سے۔ اس سے آگے پرواز نہیں ہمارے تخیل کی، اس سے آگے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن تعارف، کیونکہ حضور نے فرمایا اصل ہے، اصل رسالت کی اصل ہے، اپنے بابا کی اصل ہے۔ کیوں تعارف یہ ہوا؟ یہ فاطمہ اور اس کا بابا، یہ فاطمہ اور اس کا شوہر، یہ فاطمہ اور اس کے بیٹے۔ کیوں؟ یہ وہ حصار ہے، بظاہر یہ حصار میں ہے، بظاہر حصار میں ہے نا، بظاہر حصار اس میں، بظاہر حصار میں، مباہلے میں حصار میں ہے نا، رسالت، ولایت اور امامت کے حصار میں یہ ہے ظاہر۔ باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے کہ فاطمہ وہ کلمہ حسر ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی غیر اہل بیت میں داخل ہو نہیں سکتا، اور جو داخل ہے وہ نکل نہیں سکتا۔ یہ ہے وہ کلمہ حسر۔ یا اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ بات واضح ہوئی؟ یہ ہے وہ کلمہ حسر۔ جیسے قرآن میں انما، اہل بیت میں فاطمہ، فاطمہ کا نام کسی غیر کو داخل نہیں ہونے دے گا، اور جو اس میں داخل ہے وہ عبدالآباد نکل نہیں سکتا۔ اب سمجھ میں آیا کیوں کہا اللہ کے رسول نے میری اصل ہے، میری اصل ہے؟ وہ جو آخری آئے گا اس کی اصل بھی فاطمہ، پہلے محمد کی اصل بھی فاطمہ، آخری محمد کی اصل بھی فاطمہ۔ اس لیے لوگ اتباع سے بھاگ گئے کہ اگر اتباع کی بات آ گئی تو ہر وقت سر یہی جھکانا پڑے گا، 12 دری پہ جھکنا پڑے گا، اور 12 دری پہ نہ جھکنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہر دروازے پہ جھک رہے ہو۔
ظالموں کے دروازوں پہ، جابروں کے دروازوں پہ، یزیدوں کے درباروں پہ، وقت کے شیطانوں کے دروازے پہ، وقت کی شیطانی طاقتوں کے دروازے پہ جھک رہے ہو، بھیک مانگ رہے ہو، بھکاری بن گئے ہو. کیوں؟ ایک در سے جان چھڑائی، کہاں پھنس گئے جا کے. اور جو اس در پہ جھکے ہوئے ہیں، سن لو جملے. کم سنائیں گے تمہیں لوگ یہ بات جو میں سنانے کی ہمت رکھتا ہوں. جس نے اس 12 دری پہ سر جھکایا، پوری دنیا نے بائیکاٹ کر کے دیکھ لیا، ناکہ بندی کر کے دیکھ لیا. خدا کی قسم وہ حسین کے غلاموں کو جھکا نہیں سکے اپنے سامنے. کیوں؟ ان کے در، ان کی پیشانیاں ان 12 اماموں کے دروازوں پہ جھکی ہوئی ہیں. یا سمجھ میں آگئی میری بات؟ یہ پیغام سن لیا کرو، شعور سے کام لو، شعور سے. اگر تمہاری دنیا میں عزت ہے تو اس لیے عزت ہے کہ سب جھک گئے، نہ جھکا سکے وہ علی والوں کو. 40-42 سال کی ناکہ بندی، بائیکاٹ، ان کو جھکا نہیں سکا. کیوں؟ ان کا بھی یہی نعرہ ہے، مار سکتے ہو، شکست نہیں دے سکتے. مر جانا شکست نہیں ہے، مار سکتے ہو، ایٹم بم مار دو، کیا کر لو گے. لیکن یہ حسرت لیے یزید وہ بھی چلا گیا، اور آج کے یزید بھی یہ حسرت لیے چلے جائیں گے. نہ حسین کا سر جھکا تھا، نہ حسین کے غلاموں کا سر جھکے گا تمہارے سامنے. فخر کرو، فخر کرو اس بات پہ. تنقید کرنے سے پہلے سوچا کرو کہ دنیا میں اگر تمہارا سر اونچا ہے تو کیوں اونچا ہے. دنیا اگر تمہارے گرد گھیرا تنگ کر رہی ہے نا، تو کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ تم سے ہی تو ڈرتی ہے. جانتے ہیں سب کو جھکا لیں گے، حسین والوں کو نہیں. جانتے ہیں سب کو اپنے جوتے تلوے چٹوا لیں گے زبانوں سے، حسین والوں کو نہیں. جب تک ایک بھی حسینی روئے زمین پر ہے نا، یہ خواب سامراج کا کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، نہیں ہوگا. ہر جگہ موجود ہے حسینی، ہر خطے میں موجود ہے جو تمہیں للکارتے رہیں گے. تم زبانیں کاٹ سکتے ہو، تم قتل کر سکتے ہو، تم دھماکے کر سکتے ہو، تم گولیاں مار سکتے ہو، اور سب کچھ کر کے تم نے دیکھا کہ نہیں دیکھا. جھکا نہیں سکے، ہمیں جھکا نہیں سکے. خدا کی قسم نہیں جھکا سکے، نہ قیامت تک کبھی جھکا سکو گے. کیوں؟ ہم جانتے ہیں کہ اصل کہاں ہے ہماری. جو اپنی جڑوں کو پہچانتے ہیں نا، وہ درخت وقتی طور پہ آندھی سے کبھی اس کے پھل گر جائیں گے، کبھی اس کے پتے گر جائیں گے، لیکن سب طوفان، سیلاب، آندھیاں سب گزر جاتی ہیں، وہ پھر ویسے ہی شان سے کھڑا ہوتا ہے. جڑ مضبوط ہے. ہماری جڑیں کربلا میں ہیں. سمجھ میں آ گیا؟ ہماری جڑیں کہاں ہیں؟ کربلا، کربلا، کربلا. جس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہوں. جب کچھ بھی نہ تھا تمہارے پاس، کچھ بھی نہ تھا، نہ منبر تھا، نہ مسجد تھی، نہ امام بارگاہیں تھی، کچھ تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. بنی امیہ کے دور میں، بنی عباس کے دور میں، ہجری 357 تک کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس. واقع کربلا کے 300 سال تک کچھ بھی نہیں تھا تمہارے پاس. نہ تقریر کی آزادی، نہ تحریر کی آزادی. تحریر کرتے تھے، چھپا دیتے تھے، مٹی میں چھپا دیتے تھے، مٹی میں. کچھ بھی نہیں تھا. یہ دبا سکے؟ علی کے ذکر کو روک سکے؟ حسین کے ذکر کو روک سکے؟ علی کے شیعوں کبھی بھی بدگمان نہ ہونا، کبھی یہ باطل خیال دل میں نہ لانا کہ کوئی ذکر کو روک سکتا ہے. یہ نہ تمہارا کام ہے، نہ میرا کام ہے. نہ مجھے یہ گمان ہونا چاہیے کہ ہم ہوں گے تو ذکر ہوگا. نہیں 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 نہیں. خدا کی قسم، یہ اللہ کا وعدہ ہے آل رسول کے ساتھ. یہ اللہ کا وعدہ ہے فاطمہ زہرا کے ساتھ. تو نے اپنے بچوں کو قربان کیا،
تو نے اپنے خاندان کو قربان کیا، تو نے ہر قربانی دی، تیری بچیوں کی چادریں چھینی گئی، تیرے بچوں کے گلے کاٹے گئے، تیرے بچوں کے سروں کو نیزوں پہ سوار کر کے لے جایا گیا۔ تو یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، بس تو خاتون محشر ہے، اس کے ماننے والے ہو جو حشر کی مالکہ ہے، بس اتباع کو سمجھ لو، یقین رکھو، کامل یقین رکھو، زہرا نہیں جائے گی جنت میں۔ کب تک؟ جب یہ پوچھا جائے گا کہ بنت رسول داخل ہو جائیے، سب سے پہلے آپ نہیں جاؤ، یہ میرے حسین کے چاہنے والے، میرے حسین کے نام پہ جانیں لٹانے والے، میرے حسین کے نام پہ بم دھماکوں کا شکار ہونے والے، میرے حسین کے نام پہ گولیوں سے چھلنی کر دیے جانے والے، میرے حسین کے نام پہ اپنے گھر لٹانے والے، ہجرتیں کرنے والے، دنیا نے برباد کر دیا ان کو، معبود نہیں جاؤں گی، ان کے بغیر نہیں جاؤں گی۔ یقین رکھو، یقین رکھو اس بات پہ، وہ خاتون محشر ہے، بس اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ سامنا کر سکے زہرا کا، سامنا کر سکے اپنے مولا علی کا، سامنا کر سکے اپنے مولا حسین کا۔ اتباع اتباع اتباع، ہم سب نام لیتے ہیں، ہم سب مولائی، ہم سب ماتمی، کیا تم نے تفریق ڈالی ہوئی ہے کہ فلاں ماتمی فلاں غیر ماتمی؟ شیعہ ہو اور حسین کا عزادار نہ ہو، عزادار عزادار عزادار، بس یہ پہچان ہے تمہاری اور میری۔ اللہ کے بندو، حسین کے چاہنے والوں، ہر انسان اپنے حصے کا کام کرتا ہے۔ یہ جو گلدستے آتے ہیں نا انجمنوں کی صورت میں تو انجمن کہتا ہوں نا، ہمیں وہی اچھا لگتا ہے نام۔ جو ماتمی انجمنیں آتی ہیں نا، گلدستے آتے ہیں، سجاتے ہیں، رونق بخشتے ہیں، فرش عزا پہ آ کے ماتم کرتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں۔ انصاف سے بتاؤ، یہ فرش تمہارے لیے بچھانے والے کا کوئی مقام نہیں؟ ایسا نہیں کرو، یہ کیا تفریق تم نے ڈالی ہے؟ وہ جو تمہارے جوتے بیچارہ سجا رہا ہے، رکھ رہا ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ جو تمہارے لیے انتظامات کر رہا ہے، تمہارے لیے سبیلیں لگا رہا ہے، اس کا کوئی حق نہیں۔ کسی کو کمتر نہ جاننا۔ خبردار، حسین کے معاملے میں کبھی غرور کا شکار مت ہو جانا۔ ہم جتنا بھی کر لیں کم ہے، کم ہے، کم ہے۔ جبھی تو علماء دعا کرتے ہیں نا مجلس کے بعد کہ معبود قلیل عمل کو قبول فرما لیں۔ بعض نادان دوست اعتراض کر بیٹھتے ہیں، اتنی بڑی عبادت کی ہم نے عزاداری کی، آپ کہہ رہے قلیل۔ خدا کے بندے، تجھے 70 زندگیاں ملے نا، 70,000 زندگیاں ملے، اور تو ساری زندگی حسین کا غم مناتا رہے، جب بھی تو حسین کی عزاداری کا حق نہیں ادا کر سکتا، تو سید سجاد کی عزاداری نہیں کر سکتا، تو ثانی زہرا کی عزاداری نہیں کر سکتا، تو اس ماں کی عزاداری نہیں کر سکتا جو کربلا سے آج تک کبھی اس فرش عزا پہ، کبھی اس فرش عزا پہ، کبھی اس۔ عزادارو، تمہارا دوست ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، اس لیے باتیں کرتا ہوں، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی، میں خود عزادار ہوں، مجھے سب سے اچھا یہی لقب اچھا لگتا ہے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے تو چڑ ہوتی ہے دوستوں کو ٹوکتا، میں کوئی علامہ واللامہ نہیں، حسین کا عزادار، اس سے بڑا کون سا لقب ہے؟ ہم سب عزادار ہیں۔ بس سمجھانا چاہتا تھا ایک بات، اگر میرے بھائی سمجھ جائیں، غرور مت کرو کسی بھی چیز پہ، اپنے کسی عمل پہ غرور نہ کرو، اور اس فرش پر تو غرور چلتا ہی نہیں۔ یہاں تو آتا وہی ہے جو غلامی حسین کا طوق گلے میں ڈال کے آتا ہے۔ بس وہ خاتون محشر، تاکہ اس کے سامنے جا سکے نا، ایسے تو بن جاؤ،
اتنا اتباع تو ہونا کہ سرخرو تو رہے قیامت کے دن، معصومین تو خوش ہو جائیں ہم سے، زین العابدین خوش ہو جائے، انصار حسینی خوش ہو جائیں کہ تم نے ہماری لاج رکھ لی۔ انصار حسینی میں سے بھی کوئی ایک ہمارا ہاتھ تھام لے گا، آخرت سنور گئی۔ نہیں، غلاموں کنیزوں میں چلے جاؤ، کتنے فخر سے لوگ فضہ نام رکھتے ہیں، شیریں نام رکھتے ہیں، رکھتے نہیں رکھتے؟ یہ کنیزوں کا حال ہے۔ کیوں؟ جانتے ہیں کہ معصومین کی، اہل بیت کی، حسین کی، زینب کی، ان کنیزوں کو بھی اتنا اختیار ہے، اتنا اختیار ہے ان کا بھی، کہ قیامت کے دن یہ بھی شفاعت کریں گے۔ معبود ہمیں حق شفاعت دیا؟ ہاں دیا۔ یہ میرے گناہگار میرا بڑا ذکر کرتے تھے، ہے نا؟ بس عزاداران حسین وہ مرثیہ پڑھ کے گئے میرے بھائی جناب شیریں کا، اسی بی بی کا ذکر کروں گا۔ نام سے واضح ہے نا، عجم، عرب تھوڑی ہیں، شیریں فارسی نام ہے، عجم نام ہے۔ شہر بانو کی کنیزی میں آئی تھی ساتھ، حسین نے آزاد کر دیا، جناب شہر بانو کے وصال کے بعد آزاد کر دیا۔ شیریں تم آزاد ہو، تمہیں زندگی گزارنے کے وسائل بھی دیتے ہیں، ایک قطع زمین بھی دیتے ہیں، جاؤ اپنی زندگی اطمینان سے گزار۔ مولا مجھے اپنے قدموں سے جدا نہ کیجئے۔ آپ خود سوچئے نا کہ جو غلامی اور کنیزی کر رہا ہو اہل بیت کی، وہ دنیا میں کہاں جائے آگا؟ اس سے بڑا کوئی منصب ہے؟ حسین فرماتے نہیں شیریں مصلحت یہی ہے، تم آزاد جاؤ۔ سمجھ گئے شیریں کہ حکم مولا کے آگے اب کوئی مجال نہیں، حکم ہے مولا کا۔ اچھا مولا، جو آپ کا حکم، میں چلی تو جاتی ہوں لیکن میری ایک شرط ہے۔ کیا چاہتی ہے شیریں؟ کہ مولا بس ایک وعدہ کیجئے کہ زندگی میں کبھی موقع ملے ایک بار میرے مہمان بن جائیے گا۔ چند لمحے سوچا حسین نے، اور چند لمحوں کے بعد کہتے ہیں اچھا شیریں جا، تجھ سے وعدہ رہا حسین تیرا مہمان بنے۔ نہیں مولا، ایک بات۔ اب کیا چاہتی ہے؟ مولا سب کے ساتھ، شہزادے شہزادیوں کے ساتھ، آل رسول کے ساتھ مجھ کنیز کی عزت ہو جائے گی، توقیر ہو جائے گی۔ آل رسول میری مہمان بنے گی، میری عزت ہو جائے گی۔ پھر سوچا اچھا شیریں جا، تجھ سے وعدہ رہا پورے خاندان کے ساتھ تیرا مہمان بنوں گا، لیکن شیریں دیکھ ایک بات کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے، ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں تو پہچان بھی نہ سکے۔ قدموں میں بیٹھ گئی، مولا میں آپ کی کنیز، بھلا ہو سکتا ہے کہ آپ میرے مہمان بنے اور میں پہچانوں بھی نہیں۔ اچھا شیریں جا، اہل بیت میں اعلان کر دیا گیا شیریں جا رہی ہے، جو اس کو خلص سے نوازنا چاہتا ہے، انعام دینا چاہتا ہے۔ دستور تھا نا کہ اب جا رہے ہیں تو کوئی تحفے تحائف تو آ رہی ہیں، ہاشمی خواتین اس کے لیے تحفے تحائف لا رہی ہیں، اور ان تحفوں میں ہر بی بی ایک چادر لے کے ضرور آتی تھی۔ دستور بھی رہا ہوگا اس زمانے کا، جب خواتین کو تحفے دیے جائیں تو ایک چادر بھی دی جائے، تو تھوڑی ہی دیر میں چادروں کا ڈھیر لگ گیا۔ شیریں حیرت سے کہتی ہے مولا میں اتنی چادروں کا کیا کروں گی؟ جانتے حسین نے کیا کہا؟ شیریں لے جا، کسی دن کام آئیں گی، لے جا شیریں لے جا، ایک دن کام آئیں گی، لے جا چادر۔ کچھ نہیں سمجھ، چلی گئی۔ کوفے سے باہر دور ایک ٹیلے پہ گھر بنا کے رہتی ہے، بلندی پہ ہونے کی وجہ سے روایتوں میں اسے کہا گیا قلعہ شیریں۔ قلعہ شیریں مشہور ہو گیا، گھر تھا اس کا بلندی پہ، بستی بھی ہے نا آس پاس، بستی میں بڑا احترام ہے اس کا۔ کیوں؟ سب کو معلوم ہے کہ آل رسول کی کنیزی سے آئی۔ اور دوسری بات شیریں نے سب کو بتایا ہے کہ دیکھو یاد رکھنا ایک دن ہماری بستی میں نواز رسول مہمان بن کے آئے گا۔ کیوں؟
مجھ سے وعدہ کیا ہے اور وعدہ امام کا ہے، وعدہ پورا ہوگا۔ اس لیے بھی بستی کے لوگ احترام کرتے ہیں کہ شیریں کی وجہ سے ہماری بستی میں خاندان رسالت آئے گا، مہمان بن۔ دن ہفتے مہینے سال گزرے، آخر وہ زمانہ آیا جب شیریں نے آتے جاتے قافلوں سے سنا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا، مکے کی طرف۔ پھر خبر ملی کہ اب عراق یعنی کوفے کی طرف آ رہے ہیں، خوش ہو گئی، ایک ایک گھر میں دوڑ گئی بستی کے۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی میرا مولا ضرور آئے گا، میرا امام آئے گا، راستے میں ہیں ہمارے مہمان، ہم بستی سے باہر نکل کے استقبال کریں گے۔ میری شہزادیاں بھی ساتھ آ رہی ہیں، میرے شہزادے بھی ساتھ۔ پوری بستی میں جیسے جشن کا سما ہو گیا۔ اب میں اپنے لفظوں میں منظر کشی کروں تو یوں سمجھیے کہ جیسے بستی کو سجایا جا رہا ہے۔ بھئی کتنا بڑا مہمان آ رہا ہے، اور شیریں کا تو حال ہی کیا ہوگا۔ اب میں چشم تصور سے دیکھ سکتا ہوں کہ نئے سرے سے پردے، چادریں، مسندیں، گاؤ تکیے یہ سب لگ رہے ہیں۔ رنگ و روغن کیوں؟ میرا مولا آ رہا ہے۔ حجرے سجا رہی ہے، یہ حجرہ میرے مولا حسین کا، یہ حجرہ میری شہزادی ثانیہ زہرا کا۔ یہ روایت نہیں ہے، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ بیان کر رہا ہوں۔ کیا عالم ہوگا شیریں کی خوشی کا۔ جیسے مہمان ہوتے ہیں ویسے ہی تو انتظام کیا جاتا ہے نا۔ تب سوچئے جس کے اگر حسین مہمان آ رہا ہو وہ کیا کچھ نہیں کر رہا ہو۔ پھر مہینوں گزر گئے، کوئی خبر نہیں۔ پھر اچانک قافلے تو آتے جاتے ہیں نا، عجیب عجیب خبریں آ رہی ہیں، مگر شیریں کسی خبر پہ کیسے یقین کرے گی؟ یقین نہیں کرتی، کہتی نہیں کچھ نہیں ہو سکتا، میرے مولا کا وعدہ ہے، میرے مولا کا وعدہ ہے، میرے گھر آئے گا، مہمان بنے گا۔ اس کے بعد یہ عالم ہو گیا کہ ہر روز کوفے سے آنے والے راستے پہ بیٹھ جاتی ہے، صبح ہوتے شام ڈھلے تک بیٹھی رہتی ہے، ہر آنے جانے والے قافلے کو دیکھتی ہے۔ سب قافلے آ رہے ہیں، نہیں آ رہا تو شیریں کا قافلہ نہیں آ رہا، شیریں کا مہمان نہیں آ رہا۔ آخر ایک دن اسی طرح رنج و علم کے عالم میں آئی ہے، واپس اپنے حجرے میں گئی ہے۔ رات چھا گئی، تھوڑی رات گزری تھی کہ خادم غلام کنیزیں دروازے پہ آ گئے۔ اس کو اٹھایا، شیریں حاکم کے سپاہی ہیں دروازے پر، کسی لڑائی سے واپس آ رہے ہیں، مقتولین کے سر ہیں ان کے ساتھ، کچھ قیدی ہیں، قیدیوں میں کچھ بیبیاں بھی ہیں۔ رات تیرے قلعے میں گزارنا چاہتے ہیں۔ آئی، دروازہ کھولا، اندھیرا، کچھ دو چار سپاہیوں کے ہاتھوں میں مشعلیں رہی ہوں گی۔ دیکھا ہاں حاکم کے سپاہیوں کا قافلہ ہے، کچھ نیزے ہیں، نیزوں پہ سر ہیں اور سر لہو میں ڈوبے ہوئے، اور پھر رات کی تاریکی، اور پھر وہم و گمان میں بھی کچھ نہیں۔ دوسری طرف نگاہ دوڑائی، ایک بیمار و لاغر جوان نظر آیا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، گلے میں طوق خاردار۔ تیسرا منظر دیکھا نہ گیا شیریں سے، ناکوں پر کچھ بیبیاں ہیں، بچے ہیں، ان کے ہاتھ پسے پشت بندے ہیں، ان بیبیوں نے اپنے چہرے کا پردہ اپنے بالوں سے کیا۔ شیریں کہتی ہے کوئی بہت ہی معزز خاندان ہے جس کی بیبیوں نے اپنے چہروں کا پردہ اپنے بالوں سے کیا ہے۔ کھلوا دیے دروازے، جاؤ رات گزارو میرے قلعے میں۔ سب سپاہیوں کے لیے حجرے کھول دیے گئے۔ شیریں نے کیا دیکھا کہ یہ قیدی بیویاں یہ دیوار سے لگ کے بیٹھ گئی صحن میں۔ سمجھ گئی ان قیدیوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے،
आई सिपाहियों के पास, अगर इजाजत दो कुछ हुजरे इनके लिए भी खोल दें, कैदियों के लिए रात गुजार लेंगे। क्या कोई हमें एतराज नहीं, तेरा घर है, जो चाहे कर। दौड़ी दौड़ी आई, कनीजों से कहा इनके हाथों को खोलो। बीवियों के हाथ खुला, कहा मैंने बात कर ली। जो हुजरे हुसैन के लिए सजाए थे ना, ज़ैनब के लिए सजाए थे, कहा इनको उन हुजरों में ले जाओ कैदी, और देखो जब तक तुम मेरे घर में हो ना, जो खिदमत हो सकती है मैं करूंगी, तुम्हें कोई अजियत नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे मौला का हुक्म है कभी कैदियों को अजियत ना देना, कभी किसी असीर को अजियत ना देना। लेकर आई, हुक्म दिया बेहतरीन खाना बनाओ इन सब के लिए। इतना मेहरबान, इतना मेहरबान पाया। तो एक बीबी ने कहा शीरीन एक बात मानेगी? क्या देखो जो मेरे बस में है मैं मानूंगी, बताओ क्या चाहती है, जो मेरे इख्तियार में मानो। क्या शीरीन कुछ रात भर के लिए ये हमारे वारिसों के सर हमें दिलवा दे, शायद तेरी बात मान जाए। तो मैं बात करती। आई सिपाहियों को, देखो मेरा घर है, कहीं नहीं जाते, मुनासिब समझो रात भर के लिए नेज़े जिन पे सर हैं कैदियों के पास पहुंचा दें, कल ले जाओ, हम भी चैन से सोएं। जल्दी से बुलाया गुलामों को, उठाओ ये नेज़े, पहुंचाओ बीवियों के पास। खुद भी साथ साथ आई, मगर हैरान रह गई कि अपने वारिसों के सर पाने के बावजूद कोई बीबी रोती नहीं है। बेचैन जरूर है, रो कोई नहीं रहा। इसी ताज्जुब के आलम में वापस मुड़ी थी कि फिर उसी बीबी ने आवाज दी, शेरी एक बात और मानेगी? कभी भी मैंने कहा जो मेरे अख्तियार में है मैं मानूंगी, जो मेरे बस में मानू। अब क्या चाहती? देख शेरी, जब से ये कत्ल किए गए हमें रोने की इजाजत नहीं। याद आया आपको? याद आया जब कोई बीबी रोने की कोशिश करती थी ताजियानों से मारा जाता था, जब कोई बच्ची तड़प के बाबा को पुकारती थी रुखसारों पे तमाचे मारे जाते थे। याद आ गया? शेरी हमें रोने की इजाजत नहीं, तेरा घर है, इतनी इजाजत दे दे। शेरी इतनी इजाजत देते हम आहिस्ता आहिस्ता रो लें। या हुसैन शेरी तड़प कर कहती जी भर के रो, जी भर के रो, कोई पाबंदी नहीं, मेरा घर है मेरा। लेकिन सुनो, जब अपने वारिसों का मातम करना, मेरी एक हाजत है, दुआ करना पूरी हो जाए। उस बीबी ने कहा शीरी मुनासिब समझेगी तो बताएगी क्या हाजत है। कहा क्यों नहीं बताऊंगी, मेरा मौला हुसैन रास्ते में है। मेरी शहजादियां रास्ते में हैं, दुआ करो खैर से मेरे मेहमान मेरे घर आ जाए। उस बीबी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। शीरी वापस मुड़ी, कानों में आवाज आई, हाय मेरा मां जाया हुसैन। वापस मुड़ी शीरी, उस बीबी के सामने आके कहती हो बीबी सब रोए, तुझे रोने की इजाजत नहीं। और सब
اگر رونا ہی چاہتی ہے تو یہ نام لے کے نہیں رونے دوں گی. اگر تیرے مقتول کا کوئی بھائی تھا، بیٹا تھا، اس کا نام لے کے رو لے. وہ بی بی کہتی ہے شیری قبول ہے. ادھر شیری مڑی، کانوں میں آواز آئی، ہائے میرے عباس کا بھائی حسین. ہائے میرے عباس کا بھائی. پھر واپس مڑی، نہیں نہیں، یہ نام لے کے بھی نہیں رونے دوں گی. کسی بیٹا تھا، اگر بیٹے کا نام لے کے رو لے. کہتی ہے شیری یہ بھی قبول. اب جب شیری مڑی تو آواز آئی، ہائے میرے علی اکبر کا بابا. بس اب نہ رہا گیا شیری سے. اس بی بی کے سامنے دو زانو بیٹھ گئی ہاتھ جوڑ کر. او بی بی، او بی بی، جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے میرے دل کو قرار نہیں آتا. یا اللہ، یا اللہ. میرے دل کو قرار نہیں آتا شیر، میرے دل کو قرار نہیں. مجھے طرح طرح کے وسوسے آ رہے ہیں. ارے تو نے اب تک تعارف نہیں کرایا، تو ہے کون؟ تو کہاں کی رہنے والی ہے؟ ارے تجھ پر کیا بیت گئی، تیرے ساتھ کیا سانحہ ہوا؟ ارے تو جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے، تو جتنے نام لیتی ہے میرے مولا کے گھر والوں کے نام ہیں. وہ بی بی کچھ نہ بولی. جب کچھ نہ بولی تو بشیر نے کہا تجھے تیرے حسین کی قسم دیتی ہوں، بتا. تجھے تیرے مقتول کی قسم دیتی ہوں، بتا تو کون ہے؟ بس اتنا سننا تھا. ثانیہ زہرا کے ضبط کے بندھن بھی ٹوٹ گئے. چہرے سے بال ہٹا کر کہا، شیری بھول گئی نا، بھول گئی نا، میرے بھائی نے یہ بھی کہا تھا ایسا نہ ہو ہم تیرے مہمان بن جائیں، تو پہچان بھی نہ سکے. شیری پچھاڑے کھانے لگی، سر پیٹتی ہے، سینہ پیٹتی ہے، منہ پیٹتی ہے. اے شہزادی، یہ کس حال میں دیکھ رہی ہوں؟ میرا مولا حسین کہاں ہے؟ میرا آقا عباس کہاں ہے؟ میرا شہزادہ علی اکبر، میرے شہزادے اون محمد. زینب نے ہاتھ تھام کے کہا بس کر شیری، بس کر. ارے کس کس کا نام لے گی؟ بھری سرکار کربلا میں لٹا کر آئی ہے زینب. گنج شہیدہ میں سب کو سلا کر آئی ہے زینب. کوئی نہیں بچا شیری، کوئی نہیں بچا. بس مردوں میں یہ تیرے وقت کا امام، یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا سید سجاد تیرے وقت کا امام. شیری اپنے مولا سے ملے گی اپنے مولا سے. وہ دیکھ، وہ جو سب سے بلند نیزے پہ سر ہے وہی تیرے مولا حسین کا سر ہے. سر و سینہ پیٹتی جاتی ہے، چلاتی جاتی ہے، بڑھ رہی ہے نیزے کی طرف. خوب وعدہ نبھایا، خوب مہمان بنے، خوب مجھے شرف میزبانی بخشا. اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا، اے میرے مولا، میں آج ہی کے دن کے لیے زندہ رہ گئی تھی کہ زینب و ام کلثوم میری مہمان بنے، ان کے سروں پر چادر بھی